علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالا وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کے فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یہ دونوں بڑی اہم صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی تلاوت جمعے کی نماز میں عام طور سے فرمایا کرتے تھے۔ جمعے کی نماز میں عام طور سے ان کی قرأت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوفہ کی ایک مسجد میں جمعے کی نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون۔ تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ استاذ محترم، آج آپ نے جمعے کی نماز میں وہ دو صورتیں پڑھی ہیں جن کو میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مسجد میں، کوفہ کی اسی مسجد میں تلاوت کرتے ہوئے اور جمعے کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لیکن میں نے ان دونوں صورتوں کی قرأت، ان دونوں صورتوں کی تلاوت اس لیے نہیں کی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صورتوں کو جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، بلکہ میں نے ان دونوں صورتوں کی قرأت جمعے کی نماز میں اس لیے کی ہے کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جمعے کی نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی یہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو مختصر صورتیں ہیں ان دونوں صورتوں کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں اور ان کی تلاوت بھی کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سورہ جمعہ میں مثال دی ہے ان لوگوں کی جن کو کتاب دے دی جائے اور اس کتاب پہ عمل کرنے والے نہ بن سکیں، اس کتاب پر عمل کرنے والے نہ بن سکیں۔ آج ہماری اس امت اور ہماری اس قوم کا حال یہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کی فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں، قرآن کو کتاب ہدایت یہ امت سمجھتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے احکام کو ٹھکراتی رہتی ہے، اس کے احکام کو نظر انداز کرتی رہتی ہے، اس کے احکام اور اس کے پیغامات کو پیٹھ پیچھے ڈالتی رہتی ہے۔ یہ کون سا معیار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس کتاب پر عمل کرنے کے بجائے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور ان کی مثال گدھوں جیسی دی کہ گدھوں کی پیٹھ پر اگر کتابوں کا ایک گٹھر لاد دیا جائے تو بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ان یہودیوں کی مثال اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ جمعہ میں دی ہے، اور اگر آج ہم ایسا کرتے ہیں، ہماری قوم ایسا کرتی ہے، تو کیا ہماری مثال وہ نہیں ہے؟ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت بھی اور جمعہ کی اہمیت بھی بیان کی ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی پوری صفات کو تقریباً ذکر کر دیا ہے، اور پھر آخر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مال اور اولاد کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ منافقوں کی کچھ خصلتیں تمہارے اندر بھی آ جائیں، تم بھی غفلت برتنے لگو اللہ کے ذکر میں، تم بھی اللہ کو بھولنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ قبل اس کے کہ تمہارا وقت متعین چلا آئے، موت کا وقت آ جائے، تم اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی دولت میں سے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے رزق میں سے ضرور خرچ کر لیا کرو، صدقہ کر لیا کرو، ورنہ وقت آنے کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ تو ان دونوں صورتوں کو سمجھنے کی اور ان دونوں کو یاد کرنے کی اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ بڑی دلچسپ صورتیں ہیں یہ، اور بڑے پیغامات اپنے اندر رکھتی ہیں، اور اپنے ائمہ سے، اگر ہم امام ہیں تو ہم اس کا اہتمام کریں جمعے کی نماز میں، اور اگر امام نہیں ہیں، مقتدی ہیں، تو اپنے ائمہ کو اس سنت کی طرف توجہ دلائیں تاکہ وہ بھی اس سنت پر عمل کریں اور ہم بھی اس سنت پر عمل کرانے کا ثواب اپنے کھاتے میں ڈال سکیں۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور فیس بک پر لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے قرآن کی فضیلتوں اور اپنے قرآن کی ان اہم صورتوں کی فضیلتوں اور ان اہم فضیلتوں تک پہنچنے اور پانے کی
کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.